اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، الحمدللہ. آج ہمارا جو نیو کورس ہے تربیہ کورس، تو وہ انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور تربیہ کورس کا ہمارا اس کورس کا نام ہے حل میں مدکر. حل میں مدکر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ قمر میں 4 مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے اس کو آسان کر دیا. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ حل میں مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پکار رہے ہیں کہ کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس قرآن کی جانب آ جائے، تو ہم انشاءاللہ اسی قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کے ذریعے سے تربیت حاصل کریں. ہمارے پاس بہت سارے ذرائع ہیں، دنیاوی ذرائع. تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچوں کو پھر اسکول بھیجا جاتا ہے، اور پھر اس کے پھر الگ سے بھی ان کو سیکھنے کے لیے اور چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. لیکن سب سے بہترین جو تربیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کی تخلیق کی ہے، انسان کو پیدا کیا ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی تربیت، اس کو سنوارنا کس طریقے سے ہے. تو اللہ ہی نے ہماری گائیڈنس کے لیے کیا کیا؟ کتاب نازل فرما دی. دیکھیں، اللہ نے نا ہر مخلوق کو کچھ نہ کچھ گائیڈنس کے ساتھ پیدا کیا ہے، جو کہ ان بلٹ ہوتی ہے، وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے. دیکھیں، ہر جو مچھلی میں جو مطلب سمجھ لے سمندری جو مخلوقات ہیں وہ تیریں گی، ہے نا، اور پھر وہ سمندری کھانا کھائیں گی. جو ہواؤں میں اڑنے والے، ان کو وہ چیز فیڈ کر دی گئی ہے کہ وہ ہواؤں میں ہی اڑیں گے، ہے نا. پھر زمین کے الگ ہیں، آسمانوں کے الگ ہے، کوئی جو درختوں پر رہنے والی مخلوقات الگ ہیں، اور پھر آسمانوں کی مخلوقات الگ ہیں. تو اللہ نے جس کو جو مسکن عطا کر دیا، جس کو جس جگہ پر پیدا کیا، اس کو اس حساب سے اس کی ہدایت دے دی. بکری کو آپ دیکھیں گے وہ چارہ کھائے گی، وہ کبھی گوشت نہیں کھائے گی. شیر کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ گھاس کھا رہا ہے نا. تو اللہ نے یہ چیزیں ہر مخلوق کے اندر رکھ دی ہیں. لیکن انسان جو ہے، یعنی اشرف المخلوقات جس کو بنایا، اس کے اندر ایک چیز ایکسٹرا رکھی ہوئی ہے جسے کہا جاتا ہے شعور اور اختیار. ایک تو رکھ دیا شعور، یعنی کہ وہ جس کی وجہ سے ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے اس کے اندر رکھ دی گئی ہے. اور دوسرا رکھ دیا اختیار. اختیار یعنی اس کی ول، اس کا اس کو کرنے کا جو اختیار دے دیا کہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا تو ایک ہدایت پر کیا ہے، لیکن تمہیں اس چیز کے لیے اختیار بھی دے دیا ہے کہ تم اگر چاہو تو اس راستے کو چن لو، تم اگر چاہو تو دوسرے راستے کو چن لو. یہ تمہارے اوپر اختیار عطا کیا ہوا ہے. اب بندے کو، اللہ کو پتا ہے کہ جب میں نے ان کو اختیار دیا ہے تو اس کا یہ مس یوز بھی کریں گے، کبھی غلط راستے پر بھی جانے کے خدشات ہیں. تو اللہ نے باہری ہدایت کے لیے، ایکسٹرنل مطلب گائیڈنس کے لیے، ایک تو ہے انٹرنل گائیڈنس جو سبھی کو دے دی گئی ہے. تو جو اندرونی جو نظام ہے ہمارا وہ اس سے چلتا ہے. لیکن جو باہر کی ہدایت ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور سنت عطا کی، جو کسی اور کو نہیں عطا کی گئی ہے. یہ انسانوں کو عطا کی گئی ہے. ہاں، along with جنس، یعنی جنات کے لیے بھی یہی گائیڈنس کا ذریعہ ہے، اور انسانوں کے لیے بھی. باقی کسی مخلوق کے لیے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ نہیں بنایا گیا. باقی سب کے لیے جو ہے وہ ساری چیزیں ان کے فیڈ کر دی گئی، اور وہ اسی کے اوپر چلتے ہیں. کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی مخلوق جو ہے اس کے معمول کے خلاف کوئی کام نہیں کرتی. اللہ نے جس طرز پہ اس کو پیدا کیا ہے، سارے جاندار وہ اسی طرز پر جی رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، درخت جو اوپر کی طرف بڑھنا ہے وہ آپ کے گھر میں بڑھنا شروع کر دے، وہ ٹیڑھا ہو جائے اور وہ ورٹیکلی کے بجائے ہاریزونٹلی بڑھنا شروع کر دے. ایسا نہیں ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ اس کو ہدایت دے دی گئی، اس کو وہ چیز سمجھا دی گئی، اور وہ اسی ہدایت پر چل رہا ہے. انسان کو کچھ چیزیں سمجھائی گئی ہیں اور کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایکسٹرنلی دے دی گئی ہیں کہ تمہیں اللہ نے شعور بھی دیا ہے، تمہیں اختیار بھی دیا ہے. اب اس کے ذریعے سے تم نے اپنی زندگیوں کو کیا کرنا ہے؟ صحیح راستے پر گامزن کرنا ہے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے کر آنا ہے.
اللہ نے بتا دیا یہ درست راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اور غلط راستے بہت سارے ہوں گے۔ ایک سیدھا راستہ ہے جو کہ صراط المستقیم والا ہے، وہ ہم نے اب قرآن کے ذریعے سے رکھ دیا ہے۔ اب حل من مدکر، کیا تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ اس قرآن کی طرف۔ اب یہ جو کورس ہے ہم انشاءاللہ اس کے اندر پورا قرآن نہیں کریں گے، لیکن جو سورے کریں گے اس میں سے سارے قرآن کا جو ماخوذ ہے، یعنی جو چیزیں جو اس کا جسٹ ہوگا وہ سارا کا سارا ان سوروں میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج جو ہم سورہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ آج مکمل بھی نہیں ہوگی، ہم صرف ایک پہلو اس کا دیکھیں گے انشاءاللہ کہ انسان کس طرح سے خسارے میں ہے، کس طرح سے نقصان میں، وہ چیز یہاں پر آج دیکھیں گے ہم۔ اچھا، اب یہاں پر اس لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انگریڈینٹس آف سالویشن، یعنی کہ جو چیزیں جو ہمیں نجات پانے کے لیے ضروری ہے، ان چیزوں کے، ان لوازمات کے جو چیزیں لازم ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس سورے میں، اور وہ سورہ ہے سورۃ العصر۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم بگن کرتے ہیں سورۃ العصر۔ اب یہ رہی بات سورہ عصر کی، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم قرآن کا تھوڑا سا انٹرو دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن میں جو مختصر ترین سورے ہیں، یعنی بہت جو چھوٹی چھوٹی سورے ہیں، اور ان میں سے ایک سورہ عصر ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ سورے کتنی ہیں جو مختصر ترین سورے ہیں؟ وہ صرف 3 آیات یعنی 3 ورسز پہ مشتمل ہے۔ جو سب سے طویل سورہ ہے، جو سب سے لمبی، جو لانگیسٹ سورہ آف دا قرآن ہے، وہ سورۃ البقرہ ہے، جو کہ 286 ورسز پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر 286 آیتیں ہیں، لیکن 3 صورتیں ایسی ہیں قرآن کی جو صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ 3 آیتیں ہیں لیکن وہ مکمل ترین کمپلیٹ سورہ ہے۔ تو ان میں کون سی ہے؟ سورہ عصر ہے، سورہ نصر ہے، اور سورہ کوثر ہے۔ جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے سورہ عصر، یہ بھی 3 آیتوں پر مشتمل ہے، یعنی ان کے اندر بھی 3 آیتیں ہیں۔ پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورہ پڑھتے ہیں۔ چونکہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ جو ہے سورہ عصر اور نصر اور کوثر، وہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے، 3 آیتیں اس میں ہوتی ہیں، تو قرآن کا جو سب سے چھوٹی سورت کا نصاب یعنی سلیبس ہے وہ 3 ورسز پر مشتمل ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر ہمیں یہ بھی گائیڈنس دے دی کہ جب ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد جو سورہ پڑھی جاتی ہے اس کے اندر منیمم 3 آیتیں ہونا چاہیے۔ اب چاہے قرآن کے کسی حصے سے ہم پڑھ لیں، لیکن منیمم 3 آیات should be there، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 3 آیتیں ضرور بضرور ہونی چاہیے۔ چاہے تو ہم یہ تین پوری مطلب یہ صورتیں پڑھ لیں، یا قرآن کے کسی بھی حصے میں سے، کسی بڑی سورے میں سے ہم 3 آیتیں نکال کر کسی بھی جگہ سے پڑھ لیں، تو وہ اس کا جو نماز ہوتی ہے اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ پھر اب یہ سورہ جو ہے، جو سورہ کا نزول ہوا، جو ریویلیشن ہوا، پہلے تو دیکھیں سورہ جو ہیں ان کا جو ریویلیشن ہے وہ 2 طریقے سے ہوا ہے۔ ایک ریویلیشن جو ہوا وہ مکمل طور پر ہوا، اور ایک ہوا ہے جو ٹکڑے ٹکڑے میں ہوا۔ مکمل طور پر کیسے ہوا؟ کمپلیٹلی جو قرآن تھا وہ لوح محفوظ کون سا ہے؟ دا سیل ٹیبلٹ، جو سیکریٹ ٹیبلٹ ہے، ایک کتاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، جو ساری دنیا کے معاملات، جو دنیا بننے کی ساری تخلیقات کی سارا جو کریشن ہے سارے کا سارا اس میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہلاتی ہے لوح محفوظ۔ لوح یعنی کتاب، ٹیبلٹ، محفوظ یعنی وہ پروٹیکٹڈ ہے، اور وہ اللہ کے پاس ہے۔ اب وہ کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش پر ہے، اور وہ اس کے مطلب حفاظت پر فرشتے معمور ہیں، فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے اندر جبکہ ساری دنیا کا علم ہے، ساری معلومات ہے، ازل سے لے کر ابد تک، شروع سے لے کر آخر تک ساری معلومات ہے، تو اس کے اندر قرآن کریم بھی ایک سمجھ لیں چیپٹر کی طرح موجود ہے۔ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ اس لوح محفوظ میں موجود ہے، جو کہ شب قدر کی رات میں، دا نائٹ آف ڈکری، جو رمضان کی راتوں میں ہوتی ہے، اس رات میں اللہ کے پاس سے، یعنی اس لوح محفوظ سے وہ قرآن ایک ہی رات میں اللہ، جو ہمارا آسمان ہے، دنیا والا آسمان، جو 7 آسمان ہے نا ایک کے اوپر ایک، جو سب سے نچلا والا آسمان ہے،
جو لوویسٹ ہیون ہے اس کے اوپر یہ نازل کر دیا گیا ایک بار میں، یک بارگی میں اللہ نے پورا قرآن وہاں سے نازل کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی کا ظہور ہوا، یعنی 40 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سامنے لے آئی گئی، اس کے بعد سے اس قرآن کا نزول دنیا پہ نازل ہونا شروع ہو گیا. اور وہ اس کے لیے جو وقفہ لگا ہے، وہ جو عرصہ لگا ہے وہ 23 سال کا عرصہ تھا. 23 سال کے عرصے میں جیسے جیسے ضرورت ہوتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کیا، ان صورتوں کو نازل کیا. جو بھی ورسز سے وہ ضروریات کے مطابق، زمانے کے لحاظ کے حساب سے وہ صورتیں اور آیتیں جو تھیں وہ ریویل ہوتی جا رہی تھی. پھر جب سورہ ریویل ہو رہی تھی تو سب سے شروعات میں جو سورہ نازل ہو رہی تھی وہ بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں تھی، بہت چھوٹی. اسی صورتوں میں سے جو چھوٹی صورتیں ان میں سے ایک سورہ عصر بھی ہے جو کہ 3 ورسز پر مشتمل ہے. چھوٹی تو ہوتی تھی وہ صورتیں لیکن بہت بامانی ہوتی تھی. ان کے اندر اتنا کچھ ہوتا تھا کہ وہ 2 آیتیں، اب جیسے کیا ہوتا ہے نا، ہم جیسے دیکھتے پوئٹری، دو شعر کے 2 وہ ہوتے ہیں، مصرے ہوتے ہیں، ہے نا. لیکن جب ہم اس کا میننگ نکالنے جائے، آپ نے کبھی کی ہوگی اگر آپ اردو میڈیم سے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں ہمارے پاس وہ آتی تھی، پوئٹریز آتی تھی اور پھر لکھا ہوتا تھا اشعار کی تشریح کرے، مطلب اس سٹینزا کو الیبوریٹ کر کے اس کی ڈیٹیل لکھیں کہ شاعر وہاں پر کیا کہنا چاہتا ہے. تو سمجھ لیں کہ جب شروعات میں جو صورتیں نازل ہو رہی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل کر رہے تھے، اور وہ ریویلیشن بہت چھوٹا ہوتا تھا لیکن بہت بامانی ہوتا تھا اور بہت زبردست زوردار ہوتا تھا اس کا پہلو، اور بہت پروفاؤنڈ. اور سمجھ لیں کیسے ہوتا ہے نا، سمندر کو ایک کوزے میں سما دینا، اس طریقے سے. یعنی کہ پورا کا پورا سمندر اگر ایک پیالے میں اتار دیا جائے، کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس پر قادر ہے. اللہ نے پورا جو قرآن ہے وہ ساری دنیا کی معلومات کو ایک قرآن میں کیا کر دیا، سمیٹ کر رکھ دیا. تو یہاں پر جو شروعاتی صورتیں نازل ہو رہی تھی، سمجھ لے وہ اسی طریقے سے تھا کہ سمندر کو کوزے میں ڈال کر پورا پورا بیان کر دیا جا رہا تھا. اب جو آخری سٹیج پر جو سورہ نازل ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت آیا، جب آپ 23 سال مکمل ہونے کو آئے، تب یہ جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ بہت طویل تھی، بڑی بڑی صورتیں تھی. تو یہ مطلب یہ ترتیب تھی نزول کی، یعنی ریویلیشن کی یہ ترتیب تھی. لیکن جب قرآن کو کمپائل کیا گیا، جب قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کوئی ریٹن فارم میں نازل نہیں ہو رہا تھا، وہ لکھ کر نہیں نازل ہو رہا تھا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کر کے پڑھ کر سناتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لرن کر لیتے تھے، بائی ہارٹ کرتے تھے، اور اس کو حفظ کرنے کے بعد صحابہ اکرام کو وہ چیزیں سنا دیتے تھے. اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفظ کرتے جا رہے تھے، صحابہ اکرام بھی ویسے ہی حفظ کرتے جا رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ سارا قرآن جو ہے ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، کمپائل کیا گیا، اور پھر اس کو سیکوینس دی گئی. سیکوینس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ڈیسائیڈ کی تھی، لیکن کرنے والے جو تھے صحابہ اکرام تھے. اب جب سیکوینس اس کو دی گئی تھی تو جو صورتیں بعد میں نازل ہوئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری وقت میں نازل ہوئی تھی، ان کو پہلے رکھا گیا، اور جو صورتیں پہلے نازل ہوئی تھی ان کو آخر میں رکھا گیا. ٹھیک ہے، تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ان کی سیکوینس کیا ہے. لیکن سورہ عصر جو ہے سمجھ لیں شروعات میں ہی نازل ہوئی تھی، یہ آخری پارے میں رکھی گئی ہے، یعنی لاسٹ جز ہے، جز اما، اس میں رکھ دی گئی ہے. اب دیکھیں جتنی بھی صورتیں جو ابتدا میں نازل ہوئی ہیں، اب یہ سارا ہے نا جو ہم انٹروڈکشن دے رہے ہیں، یہ پورے قرآن کا انٹروڈکشن سمجھ لیں، یہ صرف سورہ عصر کا انٹروڈکشن نہیں ہے، سب کے لیے یہ کامن ہے، یہ جو تحمید ہے سمجھ لیں یہ سب کے لیے ہے. اچھا، جو ابتدائی صورتیں تھیں، جو انیشیل مطلب ریویلیشنز تھے، وہ جب نازل ہوتے تھے، وہ ان کا آغاز جو ہوتا تھا، ان کی جو شروعاتی باتیں ہوتی تھی وہ اتنی زوردار ہوتی تھی کہ سننے والا چونک کر دنگ رہ جائے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کیسے نئی سی بات ہے. جیسے
کوئی ایگزامپلز اگر لے لے، والعصر، زمانے کی قسم. اب لوگ سوچیں گے نا زمانے کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے، تو پھر اشتیاق پیدا ہوتا تھا یہاں پر، پھر کریونگ ہوتی بھائی کہ بتایا جائے کہ زمانے کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے. پھر القاریہ، کھڑکھڑانے والی. اب کھڑکھڑانے والی اگر کوئی سنے گا تو کیا کہے گا کہ کیا بات ہے، یہ کھڑکھڑانے والی کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ملقاریہ، تم کیا جانتے ہو کیا ہے کھڑکھڑانے والی. پھر وما ادراک ملقاریہ، تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی. اب یہ جب اتنی ساری بات پوچھی جائے گی تو انسان کا ذہن کیا ہوگا، متوجہ ہو جائے گا اس طرف. کیا ہوگا کہ بھائی یہ کیا بات ہو رہی ہے، تو انسان اس طرف کیا ہوگا، اس کا اپنا ذہن اس طرف لگائے گا. پھر الحاقہ، ملحقہ، حق ہونے والی ہے نا، قائم شدنی، جو ہو جائے گی اس کے اندر کوئی شک نہیں، وہ حق ہو کر رہے گی، واقع ہو کر رہے گی. الواقعہ، القاریہ، الحاقہ. اور پھر عما یتساءلون، وہ سب کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یہ کیسی چیمگوئیاں، یہ کیسی کنورزیشن کر رہے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. تو وہاں پر یہ ساری جب آیتیں نازل ہو رہی تھی تو سارے لوگ، جو عرب کا ماحول تھا مشرکانہ تھا، سارے لوگ جو تھے ایسوسیٹرز تھے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسرے بتوں کو پوجا کیا کرتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، ان کو معبود مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے. تو جب یہ ایسی آیتیں نازل ہو رہی تھی تو یہ ان کے ذہن جو تھے چونک جاتے تھے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. دیکھیں ہم اتنا چونکتے نہیں ہیں کیونکہ ہماری یہ زبان نہیں ہے، تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ یہاں پر باتیں کس طریقے کی ہو رہی ہے. لیکن جب آپ کوئی ایسے اسکرپٹ پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم اردو جانتے ہیں یا انگلش جانتے ہیں، تو پھر اگر ہم اسی چیز کو انگلش یا اردو میں پڑھیں تو پھر ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ کہاں پر ایکسکلیمیشن ہے، کہاں پر بات ایسی ہے کہ زوردار پہلو میں بیان کی جا رہی ہے. تو ہم چونکتے ہیں کہ بھائی پوچھتے ہیں یہ کیا بات ہے، کیا ایسا کیا ہے اس میں، ایسی کیا بات ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. تو وہی بات تھی کہ وہ عرب ماحول تھا، جب ایسی آیتیں نازل ہوتی تھی تو وہ چونک جایا کرتے تھے. اسی انداز پر یہ سورہ عصر بھی نازل کی گئی ہے، چونکا دینے والے انداز پر. اب سورہ عصر جو ہے اس کی 4 خصوصیات ہیں، 4 کیریکٹرسٹکس ہیں، جس میں سے سب سے پہلی کیریکٹرسٹک جو کہ ہم نے دیکھ لی کہ وہ اسمالسٹ سورہ آف دا قرآن میں سے ہے، یعنی سب سے چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں ان میں سے یہ بھی ایک سورہ ہے جو کہ صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے. 3 آیتوں میں پوری بات، جامع ترین بات مکمل کر دی گئی ہے اور ایک میسج کنوے کر دیا گیا اس سورہ کے ذریعے سے. دوسری بات یہ کہ یہ جب شروعاتی دور میں جو صورتیں نازل ہو رہی تھی یہ اسی دور کی صورتیں ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور آپ کو نبوت ملی تھی، اور بالکل سٹارٹنگ پیریڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورہ عصر بھی نازل ہوئی. پھر سب سے سہل ترین صورتوں میں سے ہے، سہل ترین صورت یعنی اتنی آسان کہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا ایک ایک لفظ ایسا ہے جیسے کہ ہم اردو میں پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور ہر کسی کے لفظ مطلب ہر کوئی ان الفاظ سے مانوس ہے، یعنی اس چیز سے بہت اویئر ہے، وہ سارے جو اس کے حروف ہیں. لیکن یہ جو سہل ترین صورت ہے یعنی سب سے آسان اور ایزیسٹ تو ہے، لیکن بہت زیادہ گہرائی اور گہرائی ہے اس سورے کے اندر. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ بہت ایگزاسٹو ہے، یعنی جامع ترین ہے. 3 آیتوں میں اتنی بڑی بات بتا دی گئی ہے کہ انسان کی پوری زندگی کو ان 3 آیتوں میں کور کر لیا گیا ہے. صرف 3 ورسز ہیں لیکن انسان کا ہر زندگی کا ہر پہلو اس کے اندر کور کر لیا گیا ہے صرف مختصر ترین انداز میں. تو یہ 4 خصوصیات ہیں جو کہ سورہ عصر میں موجود ہیں. پھر ہم پہلے اس سورہ عصر کا میننگ دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ بات اور واضح ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، دیکھیں پہلا لفظ عصر، عصر ہم لوگ روز سنتے رہتے ہیں، عصر زمانہ عصر حاضر، آپ اردو میں بھی کہتے ہیں عصر حاضر، اور پھر ہم ایسے عصر کا وقت بھی کہتے ہیں. تو عصر ورڈ ہم سب کو پتا ہے نا، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں والعصر. یہاں پر بظاہر طور پر ایک ہی لفظ دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ ایک نہیں ہے، 2 الفاظ ہیں. 2 الفاظ کیسے؟ واو ہے اور پھر العصر ہے.
یہ جو یہاں پر واو ہے یہ قسم کا کام کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے، والعصر، زمانے کی قسم، یہ جو پورا زمانہ گزرتا جا رہا ہے اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، عصر حاضر کی قسم، یہ جو زمانہ گزر رہا ہے اس کی قسم، اب قسم تو اٹھا لی گئی۔ اب جب انسان کوئی قسم کھاتا ہے، اگر ہم آپ کے سامنے کسی بات کی قسم کھائیں گے تو اب آپ پوچھیں گے نا کہ بھئی قسم کس چیز پر اٹھائی جا رہی ہے، تو ذرا قسم کھانے کا وجہ بھی بتاؤ۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انا، بے شک، انسان ورڈ آپ کو پتا ہے اس سے مانوس ہے، دیکھیں کتنے جو لفظ ہیں اس کے، اس سب سے ہم جانتے ہیں، انسان بھی انسان کو پتا ہے، ہر کسی کو پتا ہے انسان کیا ہوتا ہے۔ بے شک انسان لفی خسر، بے شک خسارے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے، بہت بڑی ہلاکت میں ہے، اور ایسی ہلاکت میں ہے کہ اس سے بچنا، سمجھ لے کہ اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر غور و فکر نہ کرے تو ڈیفینیٹلی اس کا خسارہ، اس کا نقصان لازمی ہے، برحق ہے، ہو کر رہے گا، اور وہ خسارے میں جیتا آ رہا ہے، وہ اسی خسارے میں مر جائے گا اگر وہ باتوں کو نہیں سنے گا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات جو تھی یہاں پر رک گئی، ٹھیک ہے، کہ ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ ہر انسان، بے شک انسان، البتہ انسان، تحقیق انسان، ہر حال میں انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اللہ نے یہاں پر چار چار تاکید لگائی ہیں، چار چار ایمفسس لگائے ہیں کہ بے شک، یقیناً، البتہ، ضرور بس ضرور انسان خسارے میں ہے، یعنی اس سے کوئی نجات نہیں ہے، الا، ایکسپٹ، سوائے، اگر وہ یہ چار کام کر لے تو اس خسارے سے، اس نقصان سے نکلنے کی کوئی صورت نکل آ سکتی ہے، ادروائز وہ اپنی پوری زندگی نقصان ہی میں گزار رہا ہے، لیکن اسے کوئی خبر نہیں کہ میرا ہر لمحہ مجھے نقصان کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور وہ ایسا نقصان ہے کہ اس سے پلٹنا پھر ناممکن ہے۔ اللہ، استثناء پیدا کر یہاں پر لکھ دیا گیا، یہاں پر ایکسیپشن کا حرف ڈالا گیا، اللہ، اللہ یعنی ایکسپٹ، اگر کوئی انسان خسارے میں ہے، اب وہ چاہتا ہے نجات، اب وہ چاہتا ہے کہ میں سالویشن چاہتا ہوں، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں سیدھی راہ کی طرف آ جاؤں، وہ چاہتا ہے کہ میں نقصان سے بچ جاؤں، تو نقصان سے بچنے کے لیے اس کو چار کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام، ایک نہیں، چاروں، ایسا نہیں ہے کہ ایک کر لیے تو دوسرے سے بچ گئے، چاروں کو کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا کام، الا الذین آمنوا، except those who believe، جو ایمان لے کر آئیں۔ سب سے پہلے تو ایمان لانا پڑے گا، ایمان نہیں لائے گا تو پھر باقی سارا کچھ کرتا رہے، ایمان کے بغیر سب کچھ بیکار ہے۔ الا الذین آمنوا، except those who believe، پہلے تو سب سے پہلے اللہ کی ذات پر، اللہ نے جو چیزیں بتائی ہیں، اور غیب پر جو انسین ہے، ان تمام چیزوں پر جس کا حکم دیا گیا ہے اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا کہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ اور پہنچ گئے جنت میں، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یعنی مسلمان یعنی اپنے آپ کو اب فرما بردار بنانا پڑے گا، عمل صالح کر کر، نیک عمل کر کے، عمل آپ جانتے ہیں، سارے لوگوں کو عمل پتا ہے یعنی کام، صالح، صالح آپ نے لفظ سنا ہے، صالح یعنی نیک، آپ سنتے ہوں گے نا کہ صالح انسان ہے، بڑا نیک انسان ہے، بڑی صالحہ ہے یہ، تو یہ یعنی نیک، اور یہ ایک نیک نہیں، صالحات، بہت ساری نیکیاں کرنی پڑیں گی، اس کو اپنی زندگیاں نیک اعمال پر گزارنی پڑیں گی ایمان لانے کے بعد۔ پھر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب جب کہ اس نے ایمان لے آیا، پھر عمل صالح بھی کر لیے، کیونکہ جب انسان ایمان لاتا ہے نا، اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایمان کی بات ہو رہی ہے، اسلام سے اونچا درجہ ہے، اسلام سے جو ہائیسٹ ڈگری ہے وہ ایمان کی ہے۔ جب اسلام کیا ہے، لا الہ الا اللہ فرام آر ٹنگ، جب ہم زبانوں سے کہہ دیتے ہیں، اقرار باللسانی، زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، that means we are Muslim، لیکن جب یہی کلمہ دل میں اترتا ہے
تصدیق بالقلب ہوتا ہے، دل جو ہے اس کا کیا کرتا ہے، اس کو کنفرم کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، تب وہ ایمان کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ایمان جب کسی بندے میں آتا ہے، اس کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں وہ کام کروں جس کے اوپر میں ایمان لایا ہوں، اور اس نے ایمان لانے کے بعد مجھے کچھ حکم دیے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، تو بس میں ایمان جس پر لایا تو مجھے بات بھی اسی کی ماننی ہے۔ تب پھر وہ عمل صالح، نیک عمل، یعنی جو گڈ ڈیڈز ہوتی ہیں، پھر وہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ جب انسان کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا ہو جاتی ہے اور وہ نیک اعمال میں آگے بڑھ جاتا ہے، تو اللہ نے پھر اس کے اوپر ایک اور ذمہ داری لگا دی، تواصو بالحق۔ اب دیکھیں باقی سارے لفظ تو آپ نے سنے ہوں گے، تواصو میں کہیں نہ کہیں جو اس کا مادہ ہے وصیت، وصیت آپ نے لفظ سنا ہوگا، ہے نا، ہم سب سنتے آ رہے ہیں وصیت وصیت، لیکن ہم نے صرف کیا ہے، وہ ڈیتھ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ ہم جو ول بناتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں تو ہم نے اس سے اس کو منسوب کر رکھا ہے۔ لیکن جب ہم کسی کو کوئی اچھی نصیحت کرتے ہیں، جب ہم کسی کو نیک عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، جب ہم کسی کو اچھی بات کہتے ہیں کہ بھائی یہ کرو اور اس چیز سے رک جاؤ، یہ تمہارے لیے صحیح ہے، یہ تمہارے لیے غلط ہے، تو پھر وہ کیا ہوتی ہے، وصیت ہی کہلاتی ہے، جب آپ کسی کو کچھ حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر لو اور اس سے بچ جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تو وصیت کرو الحق، حق کی وصیت کرنا، یعنی جو دین تم نے سیکھ لیا ہے، جس اللہ پر تم ایمان لے آئے ہو اور اس کے لیے تم نے نیک عمل کرنے شروع کر دیے ہیں، تو تم کیا چاہتے ہو کہ تم اکیلے جنت میں چلے جاؤ؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر والے بھی جنت میں جائیں، اور تمہارے سراؤنڈنگ میں جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے احباب ہیں، جو تمہارے دوست ہیں، جو تمہارے مطلب جو جن سے تم محبت کرتے ہو، وہ بھی جنت میں جائیں؟ ڈیفینیٹلی ہر کوئی چاہے گا کہ میرے سارے جو مطلب احباب اقارب ہیں، سارے کے سارے جنت میں جائیں۔ تب تم کو تواصو بالحق کرنا پڑے گا، تم کو حق کی تلقین دوسروں کو کرنی پڑے گی، تم کو حق کو دوسروں کی طرف پہنچانا پڑے گا۔ تم ایسے چپ نہیں بیٹھ سکتے کہ میں نے دین کو فالو کر لیا تو بس کافی ہے، میں جنت میں چلے جاؤں، وہ اپنا کریں گے، وہ ان سے اور میرا کیا معاملہ ہے؟ نہیں، جب وہ پھنسیں گے اور ہم ان کے سربراہ ہوں گے، ہم ان کے لیڈر ہوں گے یا ہم ان سے بڑے ہوں گے، تب ہم سے سوال کیا جائے گا کہ یہ تو تم سے چھوٹے تھے، یہ تو تمہارے انڈر تھے، تم نے ان کو کیوں نصیحت نہیں کی؟ آپ نے اگر وہ بنی اسرائیل والا قصہ سنا ہوگا کہ جب وہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا عالم تھا، بڑا فاضل تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اور وہ اتنی عبادتیں کرتا تھا کہ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتا تھا، اس کی عبادت میں ہی سارے دن اور رات گزر رہے تھے۔ تو بہت زیادہ وہ عبادت گزار تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو پلٹ دو اور اس کو عذاب میں مبتلا کر دو، یعنی کہ اب ان کے اوپر پنشمنٹ آ گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو فرشتے جا کر کہتے ہیں یا اللہ، اس بستی میں ایک بہت عبادت گزار شخص رہتا ہے جو کہ اس کا سجدے میں سے سر ہی نہیں اٹھتا، وہ اس کی زبان تو آپ کے نام سے تری رہتی ہے۔ اللہ نے کہا اس بستی کو اس کے اوپر الٹ دو، اسی کے اوپر الٹو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، وہ تو بڑا نام لیوا ہے تیرا، کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں؟ کہا کہ بس اپنی فکر کرتا رہا، پوری مطلب اس کی بستی میں بدعمالیاں پھیل گئی اور سارے لوگ برائیوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بیٹھ کے اپنے حجروں میں اللہ کو سجدے کر رہا ہے اور اس کو دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو تواصو بالحق جب انسان تک پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے۔ اب کیا ہوگا کہ جب ہم حق کو سیکھ لیتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں، جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا ہر کوئی نصیحت کو بڑے اچھے سے سن لیتا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے؟ جب آپ کسی بچے کو بھی نصیحت کریں نا، آج کے دور میں تو خاص کر، تو وہ آپ کو 10 سنا دیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں سب پتہ ہے، آپ ہمیں مت بتاؤ، رائٹ؟ یہی ہوتا ہے نا۔ تو جب آپ اگر اپنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والدین کچھ غلط کر رہے ہیں، آپ اس کو آپ اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ماں کوئی غلط طریقے سے کچھ کام کر رہی ہے، یہ طریقہ نہیں ہے اسلام میں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ آپ اگر ان کو بتانے کی کوشش کریں گے تو وہ کیا کہیں گی؟ تو میری ماں مت بن، رائٹ؟
تو وہاں پر لوگ آپ کو روکیں گے، لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، لوگ آپ کو برا بلا بھی کہیں گے، یہاں تک کہ تشدد پر بھی بات آ جائے گی، تب کیا کرنا ہوگا؟ تواصو بالصبر، تب آپ کو صبر کا دامن تھامنا پڑے گا، کیونکہ حق جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، الحق مر، حق جو ہے، سچ جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، وہ ہر کوئی، سچ کی جو گھٹی ہے وہ ہر کوئی پی نہیں سکتا، اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ ہر کسی کو ہضم نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ جو حق کہنے والا ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو جب وہ خلاف ہوتے ہیں تو صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تب اللہ نے فرمایا تواصوا بالصبر، پھر صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی وصیت کرو، یعنی جو حق کی مطلب پیغام لے کر آتے ہیں، جو حق کی طرف بلاتے ہیں، تو پھر جب تم کو کوئی مصیبتیں سہنی پڑ جائیں تو پھر تم نے اس پر صبر تو کرنا پڑے گا، تو یہ اب مختصر ترین اس میں ہم نے بتایا، اب ہم اور بھی اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ زمانے کی قسم اللہ اٹھا کر کہہ رہے کہ بے شک ہر انسان، ایوری انڈیویجول، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں خسارے میں نہیں ہوں، اللہ نے کہا الانسان، ال لگا کر کہا ہے، پوری کے پورے نوع انسانی کو کہا ہے کہ خسارے میں ہے، الا ایکسپٹ، سوائے الذین، وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لے آئیں، وہ اور عملو، وہ عمل کرے، الصالحات، نیک نیک عمل کر لیں، انڈیویجول انفرادی طور پر جب سیکھ جائیں، وتواصوا بالحق، اور پھر تواصو وصیت کر دیں حق کی، وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر کی کیا کریں؟ وصیت کریں، ایک دوسرے کو تلقین کریں۔ اب دیکھیں یہاں پر اسلام، اب آپ کہیں گے کہ یہ جامع ترین صورت ہے، عظیم ترین صورت ہے، تو اب اس کا کمپیریزن پھر دوسری صورتوں سے بھی کیا جائے، تو اگر ہم دوسری صورت دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو جامع ترین صورت کہا ہے، مکمل ترین صورت، یعنی کہ اگر یہ بھی کافی ہو جاتی انسان کے ہدایت کے لیے، تو باقی صورتوں کا کیا؟ تو سورہ، اگر ہم دیکھیں سورہ اخلاص، تو وہ توحید کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ونس کو جب شو کرتی ہے تو اس کے معاملے میں وہ جامع ترین صورت ہے، یعنی مکمل ایگزاسٹو صورت ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنے والی، لیکن پھر اگر اس کو دیکھا جائے، کیونکہ ہر ایمان والے بندے کی جو ایمان کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے، اگر وہ توحید پرست نہیں ہے تو پھر وہ یہ سمجھے ہی نہیں کہ میں جنت میں جانے والا ہوں۔ توحید پرستی کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ ہی کی ماننا، یہ توحید ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر کسی اور کو بھی اللہ کے مقامات دے دیتے ہیں، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو پھر وہ توحید نہیں ہے۔ تو توحید کو بیان کرنے والی جو جامع ترین صورت ہے وہ کیا ہے؟ سورہ اخلاص، جو کہ جڑ ہے ہر ایمان والے بندے کی، ایمان کی جو جڑ ہے، جو روٹ ہے، وہ ہے سورہ اخلاص۔ اب جو جڑ ہے تو وہ تو نیچے ہے، لیکن اب اس سے پورا درخت بننا باقی ہے، تو درخت جو ہے وہ سمجھ لے سورہ عصر ہے، یہ پورا جو ٹری ہے، جو اس کی برانچز نکل رہی ہیں، وہ سارا کا سارا سورہ عصر میں بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سورہ فاتحہ جو ہے عظیم ترین صورت ہے قرآن کریم کی، یعنی عظیم کا مطلب اللہ نے اس کو کہا ہے قرآن عظیم، قرآن میں اس کو فرمایا کہ یہ قرآن عظیم ہے، اور یہ سبع مثانی ہے، یہ اتنی بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، صورتیں ہیں، تو اللہ نے اس چیز کی، اس سورہ کی عظمت بیان کی ہے کہ یہ پورا کا پورا قرآن ہی سمجھ لو سورہ فاتحہ کو۔ لیکن جب ہدایت کے اعتبار سے دیکھا جائے، جو کہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جب اللہ سے ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سورہ عصر کا راستہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے سیدھا راستہ،
اس کو فالو کرو, ان 4 کاموں پر عمل کر لو, تو تم صراط المستقیم پر کیا ہو جاؤ گے, پہنچ جاؤ گے. تو یہ ہے, سمجھ لیں یہی کیا ہے, سنگ ہائے میل, یعنی جو ہدایت مائل سٹون ہوتے ہیں, تو یہ 4 سٹون ہے جن سے انسان کو ہدایت ملتی ہے. پھر یہاں پر دیکھیں اس کے یہاں پر ایک اور جو یہاں پر کچھ کوٹس ہم نے کلیکٹ کیے, تو اس میں خاص جو تھا امام شافعی کے 2 ہم نے کوٹس لیے تھے یہاں. حالانکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کو کہا گیا ہے, لیکن امام شافعی کا بھی بہت اعلیٰ درجہ ہے, اس کے اصول وغیرہ پر جو بہت زیادہ کام کیا ہے وہ امام شافعی نے کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اکثر جو طبقہ ہے وہ امام ابو حنیفہ کو, جو ہمارے 4 مسلک ہیں ان میں سے یہ چاروں ہی سمجھ لیں کہ ایک ایک پہلو کے اندر اپنے اپنے اندر مطلب اس میں ایک اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں. تو امام شافعی جو ہیں, انہوں نے کہا, آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس صورت پر غور و فکر کر لے, غور و فکر کہا, لو الانسان تدبر هذه السورہ, اگر اس سورہ پر اگر وہ تدبر کر لے, تدبر کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کے اوپر پونڈر کرنا, اس کے اوپر غور و فکر کرنا, اگر اس کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کرنا. تو اگر وہ اس کی گہرائیوں تک پہنچ گیا تو اس کے لیے صرف اور صرف ایک سورہ کافی ہے اس کی پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے, اس کی پوری ہدایت کے لیے. پھر ایک اور مرتبہ ایک جگہ پر فرمایا انہوں نے کہ قرآن مجید میں اگر اس سورہ کے سوا کوئی اور سورہ نہ نازل کی جاتی, یعنی کہ پورا قرآن ہی اگر سورہ عصر ہوتا, تب بھی وہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. یعنی کہ سمجھ لیں تو پھر کتنی جامع ہوگی, کتنی کمپلیٹ اور مکمل, اور سمجھ لیں کہ اس کا جو پیغام ہے کتنا جامع ترین ہوگا. شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہیں, جنہوں نے الفوز الکبیر لکھے, جو تفسیر جو اس کے سیرہ کے جو تفسیر ہے اس کے جو اصول ہیں اس کو انہوں نے لکھا ہے الفوز الکبیر میں. تو وہ فوز الکبیر میں انہوں نے فرمایا ہے کہ قرآن کے انہوں نے 5 حصے کیے, قرآن کو ڈیوائڈ کیا ہے 5 حصوں میں. اب کیسے 5 حصے ہیں, پہلا حصہ ہے کہ جو تاریخی پس منظر ہے, یعنی کہ کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں, مطلب انبیاء علیہ السلام کے ذکر بیان کیے گئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کا, 25 نبیوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے, اور پھر اس کے بعد دوسری امتوں کا ذکر آیا ہے, دوسرے واقعات آئے جو نبیوں کے بھی نہیں ہیں, دوسرے واقعات ہیں جو کہ پچھلے وقت میں گزر چکے, ساتھ ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں قرآن میں آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں, کہ بعد میں کیا ہوگا, اور پھر آخرت میں کیا ہوگا, اور پھر اس کے بعد اللہ کے پاس جب ہم ملاقات کریں گے تب کیا ہوگا. تو شروع سے لے کر آخر تک تمام چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان کی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ قرآن کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے ایمانیات پر بیسڈ ہے. اب ایمانیات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, عبادتیں بھی آتی ہیں, اللہ کو ایک ماننا بھی آتا ہے, اور سارے عبادت کے پہلو جو ہوتے ہیں, سارے ورشپ ریلیٹڈ رول جو ہیں اور سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ ایمانیات میں آ جاتا ہے. انسان کا جو ایمان کو پختہ کرتے ہیں, ایمان کو جو انہانس کرنے والی چیزیں ہیں, وہ ساری ایمانیات میں آ گئی. تیسری چیز جو انہوں نے بیان کی ہے وہ اخلاق, انسان کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے, کہ جو قرآن کریم ہے اس کا جو تیسرا پہلو ہے وہ انسان کا جو کیریکٹر ہے, اس کا جو بیہیویئر ہے, اس کو سدھارنے کا کام کرتا ہے. یعنی اس کو اخلاقیات سکھاتا ہے, اس کی کیریکٹر بلڈنگ کرتا ہے, اس کے بیہیویئر کو انہانس کرتا ہے. تو اس کے اندر ایک تو انڈیویجول لیول پر ہو گیا کہ میں ایمان لے آؤں اور پھر میں نیک عمل کروں اور میں پھر دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کروں, تو یہ انفرادی طور پر ہو گیا, انڈیویجول لیول پر ہو گیا. پھر اخلاق ایک ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ, میرے گھر والوں کے ساتھ میرا کیا رویہ ہے, تو وہ کیا ہو گئی, ہماری فیملی کا لیول ہو گیا. پھر انسان جب تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے تو فیملی بہت ساری مل کر معاشرہ بنتا ہے, پھر معاشرے سے پھر ایک سیاسی نظام بنتا ہے, پولیٹیکل سسٹم بنتا ہے. تو ساری چیزیں یعنی انڈیویجول سے لے کر پولیٹیکل سسٹم تک, پوری اسٹیٹ تک, سارا کچھ جو ہوتا ہے اخلاق میں آتا ہے, کہ کس کو کس کے ساتھ کس طریقے سے کیا معاملہ کرنا چاہیے, وہ سارا کچھ بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے,
چوتھی چیز جو قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ دعوت اللہ، دعوت الحق، حق کی طرف بلاؤ۔ حق مطلب کہ جب تم سیکھ گئے ہو، تمہارے اخلاق درست ہو گئے نا، تو اب تم نے لوگوں کو سچائی کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو امر بالمعروف نہیں انل منکر، یعنی نیکی کا حکم دینا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے۔ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی کنویں میں ڈوب رہا ہے، تو تم نے اس کا جا کر ہاتھ تھامنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، نہ کہ تم کہو اور وہاں پر کھڑے ہو کے گنتی گنو کہ ہاں بھائی وہ اب گر جائے گا کنویں میں، نہیں، تم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو تھام کر اس کو سمجھانا ہے۔ یعنی کنویں میں گرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے تو پھر اس کو حکمت کے ساتھ، اس کو اپنی ریزننگ اور اس کو وزڈم کے ساتھ نیکی کی طرف اور صحیح راستے کی طرف لے کر آنا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ دعوت الحق، دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، مایوسی سے انسان کو دور کر کے اللہ کی طرف اس کے رخ کو موڑ دینا۔ چوتھی چیز جو ہے قرآن بیان کرتا ہے۔ پانچویں چیز جو کہ بیان کی گئی ہے وہ ہے برداشت۔ بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا کہ اگر تم صلاح کر لو تو زیادہ بہتر ہے، اگر تم صبر کر لو تو بشارت ہے تمہارے لیے، اگر تم اس بات کو اگر تم پی جاؤ، اگر غصے کو پی جاؤ تو یہ تو بڑے اولو العزم، بڑے ہمت والوں کا کام ہے۔ تو ہر طریقے سے اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ نیکی کر لو اور اس کو نیکی کے ساتھ لوٹاؤ۔ کوئی تو یوں کہے گا نا کہ بھائی کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہم اس کو برائی کے ساتھ جواب نہ دیں، بس اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ نیکی کرنا تو یہ تو بھائی ہمارے بس کے باہر ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ تو برائی کرتا چلا جا رہا ہے اور کوئی تو ہمارا برا سوچتا جا رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ نیکیاں کرتے چلے جائیں۔ لیکن یہ قرآن کا طرز عمل ہے کہ وہ انسان کو برا کرنے والوں کے ساتھ بھی نیکیاں کرنا سکھاتا ہے کہ اگر تم یہ کر لو گے تو وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا جو کہ تمہارا کھلا دشمن تھا۔ تو بار 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 ہر طریقے سے کہ بھائی دیکھو اگر تم سے نہیں بن پا رہی ہے تو تھوڑا صبر کر کے دیکھ لو، تھوڑا سا برداشت کر کے دیکھ لو۔ تمہارے ہسبینڈ سے تمہاری نہیں بنتی، تمہاری وائف سے تمہاری نہیں بنتی، تو کیا کرو، کچھ سٹیپس ہیں ان کو فالو کر کے دیکھ لو، فوراً سے ان کو جدا نہ ہو جاؤ، ڈائیورس نہ لے لو۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ بار بار برداشت، صبر اور تحمل کی طرف فوربیئرنس، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سارے معاملات کو ایک پی لیا جائے، یعنی کہ کہیں اگر غصہ آ رہا ہے، کہیں اگر تمہارے آپے سے باہر نکل جا رہی ہے بات، تو تم اس کو کیا کر لو، چپ ہو کر خاموشی کے ساتھ اس کو سہ لو۔ سہنے پر، برداشت کرنے پر، صبر کرنے پر بہت زیادہ بار بار ایمفیسس کیا گیا ہے، تاکید کے ساتھ یہ باتیں آ رہی ہیں۔ کہیں کہا گیا کہ تم بدلہ بھی لے سکتے ہو، اپنا بدلہ لیتے ہو تو اتنا ہی لینا جتنا تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اگر تم اس سے زیادہ بدلہ لوگے تو وہ ظالم تھا، لیکن اب تم ظالم بن جاؤ گے، کیونکہ تمہارے اوپر اس نے ایک چپت لگائی تھی، تمہیں ایک تماچا لگایا تھا، تم نے دو لگا دیے۔ اس کا مطلب اب وہ ظالم نہیں بچا، تم ظالم ہو گئے۔ تو یہ ہمارا قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر پہلو پر تم برداشت کرنا سیکھ جاؤ، تو تمہارے معاملات بھی درست ہو جائیں گے، تمہاری فیملی لائف بھی، تمہاری معاشرتی زندگی بھی، تمہاری سیاسی زندگی بھی کیا ہوگی، لیول پر آ جائے گی، درست ہوتی چلی جائے گی۔ یہ 5 پہلو جو کہ انہوں نے بیان کیے الفوز الکبیر میں۔ اب دیکھیں یہی 5 پہلو ہم سورہ عصر میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا بیان کیا انہوں نے؟ تاریخی واقعات، یعنی کہ پچھلے دور میں کیا ہو رہا تھا، پھر آگے کیا ہونے والا ہے، وہ ساری بات جو ہے قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھیں والعصر، زمانے کی قسم۔ اب دیکھیں انسان آ رہا ہے، جا رہا ہے، آج ایک ہے، کوئی کل نہیں ہے، کوئی پرسوں نہیں ہے، کوئی ترسوں نہیں ہے، ہر انسان آ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی چیزیں ہیں، کوئی چیزیں کل فنا ہو رہی ہیں، لیکن زمانہ اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ زمانے نے کل کے لوگوں کو بھی دیکھا تھا، زمانہ آج کے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے، زمانہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی دیکھے گا۔ زمانے نے فرعون کو بھی دیکھا، زمانے نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، زمانہ مہدی علیہ السلام کو بھی دیکھے گا۔ تو زمانہ ہر بات پر گواہ ہے، ہر بات کا شاہد ہے۔ تو جب قسم اٹھائی جاتی ہے کسی کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، تو اس زمانے مطلب اس قسم کو گواہ بنا دیا، اس کو آئی وٹنس بنا دیا۔ تو کیا یہ زمانہ آئی وٹنس نہیں ہے، چشمدید گواہ نہیں ہے ہر چیز کا، کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا ہر پہلو، چاہے ہم کھلے عام کر رہے ہیں،
खलवत में कर रहे हैं, जलवत में कर रहे हैं, किसी की कंपनी में कर रहे हैं, अकेले में कर रहे हैं, वो सारी चीजें ये जमाना नोट कर रहा है और उसका आई विटनेस है और वो उसकी खबर रखता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी जमाने की कसम खा ली जो कि पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अजल से लेकर अबद तक, शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाह ने इस जमाने की कसम उठा ली। कसम है इस जमाने की, हर इंसान खसारे में है, जो पहले गुजर चुके थे इस जमाने में, जो आज गुजर रहे हैं और जो कल गुजर जाएंगे, सारे के सारे खसारे में, सारे के सारे नुकसान में। तो एक यूनिवर्सल रूल बता दिया गया, हर कोई खसारे में, जो पिछले जमाने में गुजरे थे, आज के और बाद के जमाने में, सब खसारे में, सब नुकसान में। इल्लल लजीना आमनू। अब देखें वहां पर कुरान का दूसरा पहलू वहां पर बयान किया गया, ईमानियात। यही बयान किया गया ना, यहाँ पर क्या फरमाया जा रहा है, आमनू, ईमान जो ले आए तो वो खसारे से निकल सकते हैं। तो पहला पहलू है ईमान, कि उसके अंदर इबादतें आ गई, उसके अंदर वो आ गए, सारा ईमान और अल्लाह पर ईमान और गैबी चीजों पर ईमान और इबादत वगैरह सब ईमानियात में, तौहीद, तौहीद परस्ती, अल्लाह को के साथ किसी को शिरक ना करना, तो आमन हो गया। फिर तीसरी चीज जो कि कुरान का हिस्सा जो बयान किया गया है वो है अखलाक व अमाल। इंसान के अखलाक कब दुरुस्त होंगे, जब वो नेक अमल करेगा, जब वो दूसरों के साथ अच्छा रहेगा, जब वो दूसरों के साथ अच्छे अमाल करने की कोशिश करेगा, तब उसके अखलाक दुरुस्त हो जाएंगे, उसका कैरेक्टर जो होगा बेहतरीन होगा और फिर जमाने में वो क्या होगा, एक अच्छे इंसान की तरह पहचाना जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, आमनू व अमिलु सोलिहात। तो नेक अमल तो तुमने करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे ईमान के दावे तो झूठे हैं। फिर खाली तुम फिर जुबान से कहते हो कि हम ईमान वाले हैं और नेक अमल तो कोई है ही नहीं। तो ईमान के बाद अमल सौले, नेक अमाल। फिर फरमाया दावत इल्लल्लाह, दूसरों को दावत दो, दूसरों को हक की तरफ बुलाओ। हक की तरफ बुलाना, वतवासौ बिल हक, दावत के बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि नबूवत मुकम्मल हो चुकी, अब कोई नबी नहीं आने वाला। इस उम्मत के ऊपर वो जिम्मा दिया गया जो नबियों को दिया गया। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जब नबी को ये जिम्मा दिया जा रहा था तो फरमाया कि हम तुम पर बड़ा भारी बोझ डालने जा रहे हैं। किसके ऊपर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। भारी बोझ क्या था? यही भारी बोझ था कि तुम्हें लोगों को हक पहुंचाना है। और वो काम जो सिलसिला था वो रुका नहीं है, क्योंकि बुराइयां तो फैलेंगी। जब जब तक जमाना है, जब तक कयामत नहीं आ जाती, जब तक हर इंसान फना नहीं हो जाता, तब तक जमाने में, मुआशरे में बुराइयां फैलेंगी। अब जबकि बुराइयां फैल रही हैं तो कोई तो होगा, कोई तो उम्मत उम्मत होगी, कोई तो लोग होंगे जो कि लोगों को हक की तरफ बुलाएं। तो कुन तुम खैरा उम्मतिन, हमने तुमको बेहतरीन उम्मत बनाकर चुन लिया कि तुम्हें ये काम का बीड़ा उठाना होगा। और इस काम की तुम हमसे वादा करके आए हो, इस काम का तुमने हमसे प्रॉमिस किया था। जब आलम अरवाह पर, जब हमने लोगों पर, हमने पहाड़ों पर भी ये काम पेश किया, हमने दरियाओं पर भी ये काम पेश किए, हमने सारी मखलूकात से कहा कि क्या तुम ये काम करने के लिए राजी हो? तुमने कहा था, या खुदा हमें ये काम अता किया जाए, हम राजी हैं ये काम करने के लिए। क्या काम करने के लिए? लोगों को हक की तरफ बुलाने के लिए, लोगों को नसीहतें करने के लिए। देखिए, जब हम नसीहत करते हैं ना, तो कोई काम ऐसा होता है कि जो हम नहीं कर रहे होते हैं वो हमारे अंदर खुद डेवलप हो जाता है। तो नसीहत करने से ये नहीं है कि हम किसी और का भला कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपना भला कर रहे होते हैं। अगर नसीहत करने से सामने वाले पर कोई असर हो ना हो, गारंटी जो शख्स है जो नसीहत कर रहा है, हक की तरफ बुला रहा है, उसके ऊपर असर होना लाजमी है, उसको हिदायत मिलना लाजमी है। क्योंकि वो अल्लाह के काम के लिए निकला है, तो अल्लाह फिर उसको उस काम से महरूम नहीं रखेगा। तो अल्लाह ने फिर उसके लिए हिदायत लिख दी है। तो तवासो बिल हक जो है, उससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमने ईमान ले आए, अमले सोले कर लिए, हमारा काम हो गया, अब हम आंख बंद करेंगे, कब्रों में उतर जाएंगे। नहीं, जब तक के हम यहाँ, ये दुनिया चल रही है, जब तक के हम ईमान पर हैं, अल्लाह ने हमें ईमान अता किया है। फिर दूसरी मखलूकात और फिर हमें क्या फर्क है? जबकि हमें कुछ काम दिया गया और हम वो ना करें, तो फिर उनमें और हमें क्या फर्क? तो आमनू, ईमान लाओ, व अमल स्वालिहात, तवासो बिल हक, तो हक की तो तलकीन करनी पड़ेगी, दावत का काम तो जारी रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद अल हक मर्रुन, फिर हक जब तुम कहोगे तो तुमको सब्र और बर्दाश्त का
मादा होना चाहिए तुम्हारे अंदर, तो तवासौ बिस्सब्र का जो पहलू है वो इसमें आ जाता है। तो सूर्य असर जो है, समझ ले पूरे कुरान में जो कुछ है सारा का सारा 5 लफ्जों में बयान कर दिया गया। सूर्य असर में अल असर, फिर आमनु, फिर अमल सोलिहात, तवासौ बिल हक, तवासौ बिस्सब्र। अब सूर्य असर जो है, अगर इसका तज्जिया किया जाए, यानी इसको ग्रामेटिकल एनालिसिस किया जाए, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर 3 आयतें हैं। 3 आयतें हैं ना? वल असरी पहली आयत, इन्नल इंसान लफी खुस्र दूसरी आयत, तीसरी आयत कौन सी है? इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, ये तीसरी आयत। लेकिन आयत के 3 है, सेंटेंस एक ही है, जुमला एक ही है। कैसे? अगर हम कहें वल असर, जमाने की कसम, तो बात मुकम्मल होती है क्या? नहीं होती ना। क्या कहा जा रहा है? कसम है जमाने की। जब हम कसम उठाते हैं तो इंसान पूछता है ना कि मुक़सम अलैह कौन है, किस बात पर कसम उठाई जा रही है, क्यों उठाई जा रही है कसम। तो वहां पर कसम उठाने के बाद कहा गया कि हर इंसान खसारे में है, इसमें कोई शक नहीं। अब ये जो आयत है ना, इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये मुकम्मल आयत है, कंप्लीट है आयत, और ये मरकजी आयत है, दरमियानी आयत है। लेकिन आयत तो दरमियानी है, लेकिन अगर मजमून के एतबार से, टॉपिक के एतबार से देखा जाए तो इसका मामला बड़ा जानदार है। वो मामला भी मरकजी मामला है। यानी मरकज का मतलब क्या होता है? वो सर्कल का सेंटर है, जिसके ऊपर पूरा सर्कल टिका हुआ है। यानी हमारी जिंदगियां ही इस आयत के ऊपर टिकी हुई हैं। अगर हम ये नहीं समझ पाए तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। इन्नल इंसान लफी खुस्र, हर इंसान खसारे में है। ये आयत तो मुकम्मल है, लेकिन जब हम आगे कहते हैं इल्लल लजीना आमनु, तो इल्ला एक्सेप्ट से शुरू होता है, एक्सेप्ट सिवाय। तो जब सिवाय लग गया तो मतलब पीछे कोई आयत तो होनी चाहिए ना। तो हम कह रहे हैं कि 3 आयतें हैं, लेकिन सेंटेंस सिर्फ एक ही बनता है, एक मुकम्मल जुमला बनता है। तो कुरान करीम में जो आयतें होती हैं वो सेंटेंस को डिफाइन नहीं करती। हम क्या समझते हैं कि हर आयत का मतलब है एक फुल स्टॉप, एक वक्फा, एक सेंटेंस मुकम्मल हो गया, ऐसा नहीं है। कुरान का जो आयतों का सिस्टम है वो तिलावत के लिए है, वो तजवीद के लिए है, वो रेसिटेशन के लिए है, वो पढ़ने के लिए है। जो आयतों के दरमियान जो दूसरी चीजें हैं, जो तोहें वगैरह सारा कुछ आता है, वो होता है सेंटेंस को पूरा करता है या अधूरा रखता है, वो उसके अंदर बात जाहिर होती है। आयतों से मुकम्मल जुमला नहीं बनता। तो यहाँ पर बज़ाहिर 3 आयतें हैं, लेकिन एक ही जुमला है, एक ही सेंटेंस है, जिसके अंदर मरकजी जो आयत है, जो मिडल वाली आयत है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, वही सबसे अहम आयत है, जो कि यूनिवर्सल रूल है। यानी कायदे कुल्लिया, यानी किसी के ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इससे बाहर हूं या मैं इससे बाहर हूं। ये पूरा यूनिवर्सल रूल है, लेकिन इसके एक्सेप्शन में कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उन 4 बातों को फॉलो कर लेते हैं। ये हलाकत अजीम है। अब देखें यहाँ पर लफ्ज आया है खुस्र। खुस्र जो है ना, उसमें आया है नकिरा लफ्ज है, तनवीन के साथ आया है, 2 जेर यानी कसरतैन के साथ आया है। तो जब कोई लफ्ज नकेरा होता है, यानी इनडेफिनेट होता है, कॉमन होता है, तो उसके अंदर एक तफहीम का पहलू शामिल होता है। तफहीम क्या होता है कि उसके अंदर बहुत एम्फसिस होता है, बहुत ज्यादा ताकीद होती है कि ये खसारा, ये नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं है। ये ऐसा बड़ा नुकसान है कि बंदा अगर इसके बाहर नहीं निकल पाया तो फिर जहन्नम उसका क्या है, फाइनल अबोर्ड है, वही उसका ठिकाना है। अगर वो उस खसारे से नहीं निकलता तो वो दुनिया में चाहे बज़ाहिर तौर पर कितना भी बड़ा लेवल और स्टेटस वाला इंसान दिखाई दे रहा हो, और उसके पास ये 4 काम नहीं है, तो फिर वो जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाए। कि वो ईमान भी नहीं लाता, फिर अमल सोले भी नहीं करता, फिर वसीयत भी नहीं करता हक और सब्र की। तो ये चारों काम जो है वो नेसेसरी है। मतलब ये कोई नहीं है कि एक्सेसरीज में शामिल है कि एक कर लिया एक छोड़ दिया, नहीं। ये चारों का चारों हमारे ऊपर जिम्मेदारी और फर्ज बनाकर डाल दिया गया कि यही 4 कंडीशन है, तभी तुम इस नुकसान से, इस हलाकत अजीम से निकल पाओगे। फिर सूर्य असर जो है, ये एक जो चीज है इंसान की मशक्कत को बयान करती है। देखिए, इंसान को जब पैदा किया अल्लाह ने, और फिर कुरान में फरमा दिया वलकद
لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد کیا ہوتا ہے؟ مشقت، محنت، ہارڈ شپ، جہاں توڑ محنت. اور ایسی محنت کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محنت نہیں کرتا، میں تو بڑے آرام سے ہوں. کوئی شخص محنت کے مطلب جو شیپس ہیں، جو شکلیں ہیں وہ مختلف ہیں. ایک انسان ہے جو مزدوری کرتا ہے، دن رات مزدوری کرتا ہے، تو تھک ہار کر پھر اپنے بستر پر آتا ہے. وہ چاہے بوریے کا ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ پھر ٹھیلا ہو یا ہاتھ گاڑی ہو، وہ اس پر لیٹتے ہی اس کو نیند آ جاتی ہے، کیونکہ پورے دن مشقت کر کر آیا ہے. زمین وہ لیٹتے ہی پھر اس کو نیند جو آتی ہے فوراً سے آ جاتی ہے. ایک شخص ہے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی وہ کوئی محنت نہیں کرتا، تو پھر وہ اس کی ذہنی مشقتیں ہوتی ہیں. کسی کی جسمانی مشقت ہے، کسی کی فزیکل ہے، کسی کی مینٹل ہے، کہ فزیولوجیکل. ہر طریقے سے انسان مشقتوں میں گھرا ہوا ہے، اور انسان ہر لمحے میں مشقت میں ہے، یعنی کہ وہ ہارڈ شپ میں ہے. اور پیدا بھی جب اس کو کیا گیا مشقتوں میں پیدا کیا گیا. جب اس کو وفا دی جائے گی، اس کو مارا جائے گا، تبھی اس کو مشقت اور ہارڈ شپ کے ساتھ مارا جائے گا. تو انسان کی ساری زندگی جو ہے اسی مشقت کی طرف گھوم رہی ہے، اور ہر لمحہ وہ کسی نہ کسی اس میں ہے، مطلب ہارڈ شپ میں ہے. اب وہی وہی جو نا، اگر ہم اس کو دیکھیں، جو گوتم بدھ تھا، تو پھر وہ کیا تھا، وہ نکل پڑا تھا. ایک مطلب جو وہ دیکھا کہ ہر مطلب ہر آئے دن کوئی نہ کوئی غم لگا رہتا ہے، ہر دن کچھ نہ کچھ مشکلیں آتی رہتی ہیں. تو پھر وہ کیا ہوا کہ اس نے سوچا کہ بھائی یہ دنیا، اتنا غم کیوں ہے دنیا میں، اتنا مطلب ہر کوئی کسی نہ کسی غم میں تڑپ رہا ہے. کسی کا کوئی جسمانی طور پر، کوئی مالی طور پر، کسی کو کوئی اکنامکلی ویک ہے، کہ مطلب اس کو کھانے کی دو روٹیاں بھی نہیں ملتی، وہ پورا دن مزدوری کرتا ہے اور رات کو پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھا سکتا. کوئی ہے جس کو اللہ نے اتنی فراوانی دے دی، اتنا مال دے دیا، اتنا مطلب اس کو رزق فراہم کر دیا، اور اس کے جسم کے اندر معدہ خراب ہے اور وہ کھا نہیں سکتا. تو مطلب یہ سارا غم اور یہ سارا دکھ کیوں پھیلا دیا گیا ساری دنیا میں، یہ معاملہ کیا ہے، کیوں یہ سارا کچھ ہے. تو پھر وہ نکل پڑا. وہ مطلب 31 سال کا کچھ تھا وہ گوتم بدھ. تو وہ پھر وہ نکل گیا، اور پھر وہاں سے جب وہ سوتے سوتے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ گیا تھا، جو روتے، چھوٹا سا بچہ جو کہ روتا وہ چھوڑ گیا تھا. پھر وہ نکل گیا کہ بھائی میں سارا جو مطلب سمجھ لیں سنیاس جس طریقے سے ہوتا ہے، تو وہ نکل گیا. پھر اس نے کیا ریسرچ کی، ساری طرف دیکھا، تو اس نے کہا سروم دکھم، ہر چیز جو ہے وہ صرف اور صرف دکھ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی یہ ساری دنیا جو ہے دکھ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، انسان دکھ سے نکل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ سمجھ لیں کہ وہ اب پھر اس کو کیا چیزیں ملی، پھر وہ اس نے کیا کیا، وہ ساری ہماری کہانی نہیں ہے، وہ اس کا اس پہ نہیں ہے. ایوری تھنگ از ایگنی. وہ اس کا وہ اس نے وہ کیا، مطلب یہ نتیجہ اخذ کیا. پھر وہ غالب نے بھی فرمایا ہے نا کہ وہ شعر ہے جو کیا تھا وہ شعر، کہ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، قید حیات بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. یعنی کہ انسان کی ساری زندگی جو ہے دکھ میں چل رہی ہے، اور ہر لمحہ مشقت میں چل رہی ہے. ہر کسی کو کسی نہ کسی قسم کی مشقت لگی ہوئی ہے. ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ مشقت کرنے کے بعد بھی کیا ہے، اللہ کے سامنے ملاقات کے لیے حاضر ہوگا. ہر انسان کو اپنے حساب کتاب دینے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا. اتنی مشقت. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے راستے سے، اور انہوں نے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ مطلب وہ ہے کرسچن، اور مطلب اس پادری ہے وہ وہاں کا، اور اسکالر ہے، اور اس نے سنیاس لیا ہوا ہے، رہبانیت اختیار کی ہوئی ہے. اور وہ سمجھ لیں کیونکہ کرسچینٹی میں ہے رہبانیت وغیرہ اور سنیاس لینا، لیکن اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں. تو وہ پوری دنیا سے ہٹ کے الگ ایک جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، اور عبادت پہ عبادت کر رہا ہے. اور اس کی جو آئی بروز ہیں وہ بھی پوری وائٹ ہو چکی ہیں، اس کی داڑھی وغیرہ ہے سب وائٹ ہو چکی ہے. اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی مشقت یہ کر رہا ہے، اور پھر اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. یعنی
सब कुछ किया, सारी मेहनतें की, सब कुछ, पूरी जिंदगी मशक्कतों में गुजार दी, लेकिन मशक्कत का डायरेक्शन बिल्कुल गलत था। जो सिमत थी उसकी जिंदगी की बिल्कुल गलत थी। तो देखें, जब इंसान को मशक्कत करना ही है, वो पैदा ही मुश्किलों में हुआ है, मरेगा भी वो मुश्किलों में, जिंदगी भी मुश्किलों में गुजारेगा, तो क्यों ना उस काम के लिए मुश्किलें उठा ली जाए जिस काम के लिए पैदा उसको किया गया है, जिस मकसद के लिए उसकी जिंदगी अता की गई है। वो उसमें अगर मतलब उस चीज में वक्त गुजार ले, तो उसकी मशक्कत का उसको कहीं ना कहीं फायदा होगा। कब फायदा होगा? जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ठीक है, इंशाल्लाह हम दो तीन बातें करके इस चीज को मुकम्मल करते हैं। ये मशक्कत वाला पहलू समझ ले, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया हर इंसान खसारे में, तो आज हम सिर्फ इतनी बात समझेंगे कि हर इंसान खसारे में किस तरीके से है। ठीक है, तो अब जो इंसान है अल्लाह से मुलाकात करेगा, जब वो उठाया जाएगा तो उससे अल्लाह सवाल करेगा कि अब एक एक लम्हे का हिसाब लाओ, क्या किया था, कैसे जिंदगी गुजारी थी, सब तुमको हमें बताना पड़ेगा। मशक्कत पर मशक्कत उठाने के बाद भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये नहीं कह सकता अल्लाह से कि भाई मैं तो इतनी मेहनत मजदूरी करके आया हूँ, अब मुझसे क्या हिसाब किताब लिया जा रहा है। नहीं, मेहनत मजदूरी करी, किस डायरेक्शन में करी, किस सिमत में करी, वो भी तुमको जवाब देना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में फरमाया था कि खुदा की कसम, सारे के सारे तुम मरने वाले हो, हर इंसान को मरना है। जैसे तुम रोज रात को अपने बिस्तरों पर जाते हो और नींद में सो जाते हो, तुम्हें फिर दुनिया की कोई खबर नहीं होती, फिर तुम सुबह उठते हो, उसी तरह तुम सब एक दिन पूरी तरह से अपनी मौत के बाद उठा दिए जाओगे। और जब तुम सब फिर तुमको उठाया जाएगा, तो खड़े होने के बाद तुम्हारा फैसला किया जाएगा और तुमसे सवालात किए जाएंगे। फिर सवालात होने के बाद तो कितने खुशनसीब होंगे वो लोग जो जन्नत में भेज दिए जाएंगे, और कितने बदबख्त और कितने बदनसीब होंगे वो लोग जो जहन्नम में भेज दिए जाएंगे। मशक्कतें, मेहनतें, कोशिशें, सब कुछ की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो क्यों हासिल नहीं हुआ? क्योंकि जिसने बनाया था उसकी मानी नहीं, जिसने जो हुक्म दिया था पैदा करने वाले ने उसकी नहीं मानी, अपने इख्तियार को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया और गलत सिमत में उस चीज को लगा दिया, वक्त को भी, जिंदगी को भी, माल को भी, जान को भी। तो आज जहन्नम क्या बन गया? जुमर, यानी गिरोह दर गिरोह जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। जहन्नम भर दी जाएगी, जहन्नम कह रही होगी हल में मजीद, है कोई और भी ज्यादा, अभी मेरा पेट नहीं भरा। यानी गौल के गौल, हुजूम के हुजूम जहन्नम में दाखिल होने के बाद भी वो उसका पेट नहीं भरेगा। तो इंसान को फिर अपना खसारा सोचना चाहिए कि मेरी मेहनतें, मेरी मशक्कतें किस डायरेक्शन में। हजरत अबू बकर सिद्दीक, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत नहीं छोड़ी, एक अमल भी ऐसा नहीं किया कि मतलब अ, अल्लाह ने दुनिया ही में बशारत दे दी कि तुम क्या हो, अशरे मुबशरा में से हो, तुम जन्नती हो, चलते फिरते जन्नती हो। फिर दूसरी जगह कहा कि तुम कौन हो? असहाबे बदर हो, बदर में शरीक होने वाले हो। असहाबे बदर अब जो करें उनको बख्श दिया गया, उनका कोई सवाल नहीं। वो क्या कहते हैं कि काश कि मैं एक दरख्त पर चहचहाती हुई चिड़िया होता, तो कितने मेरे मजे होते। यानी इनकी कैसे मजे लगे हुए हैं, यहाँ पर बैठती है, वहां बैठती है, चहचहाती हैं, और फिर एंड में इनका कोई हिसाब किताब भी नहीं। अल्लाह ऐसे ही फना कर देगा, खत्म हो जाएगा इनका मामला। या तो मैं कोई एक घास होता जो कहीं किसी किनारे उग जाती है, फिर कोई इंसान उसको जला देता है और फिर वहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती है, कोई हिसाब किताब नहीं है। कौन कह रहा है ये? अशरे मुबशरा, जिनको जन्नत की बशारत दुनिया में मिली हुई है, वो कह रहे हैं किस वजह से? इसी एहसास की वजह से कि मैं जो हूँ अल्लाह के सामने खड़ा होने वाला हूँ, मेरा मुहासिबा होने वाला है। हमने क्या काम छोड़ दिया है? ये सोचना छोड़ दिया है कि हमें मौत आने वाली है और हमारा हिसाब किताब होने वाला है। मशक्कत तो कर रहे हैं लेकिन मुलाकात को भूल गए। तो मशक्कत करते करते मुलाकात को याद रखेंगे तो कभी हमसे गलती नहीं होगी इंशाअल्लाह। और इसी तरह काफिर जब आखिर में देखेंगे कि जो जानवर हैं और जो सारे हैं दूसरी मखलूकात हैं, उनको अल्लाह सुब्हानो तआला ने उनका वो करके उनको हुक्म दे दिया कि तुम सारी की सारी तुराब बन जाओ, मिट्टी बन जाओ।
تو جب کافر ان کو دیکھیں گے کہ ان کو مٹی بنا دیا گیا اور ان کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو وہ کہیں گے کہ یا لیتنی، اے کاش، ہائے افسوس، میری خرابی، کاش میں بھی مٹی ہوتا تو آج میرے بھی کیا ہوتی، موجے لگ جاتی، آج میں بھی کیا ہوتا، اس حساب کتاب سے بچ گیا ہوتا۔ تو یہ جو ہے، یہ ہے اصل ہلاکت، ہلاکت عظیم۔ اب ہم نے اس سے نکلنے کے جو طریقے ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں سیکھیں گے۔ تو آج آپ لوگوں نے سیکھا ہے کہ ہلاکت عظیم کیا ہے۔ تو اب مشقت اور ملاقات دونوں پہلوؤں کو یاد رکھیں، مشقت کے ساتھ ساتھ ملاقات کو یاد رکھیں گے، اعمال درست ہو جائیں گے۔ اور وہ چار پہلو کو آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ، کہ ہم دنیا میں کس وجہ سے بھیجے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔